ایمبولینس سارن بجاتی ہوئی شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر آ کر رکی۔ ایمبولینس میں اسٹرکچر پر لیٹا ہوا خون میں لت پت زخمی نوجوان نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ جس تیزی کے ساتھ ایمبولینس ہسپتال کے دروازے پر آ کر رکی، اسی تیزی کے ساتھ موقع پر موجود مستعد ہسپتال کے عملے نے ایمبولینس کا پچھلا حصہ کھول کر ایمبولینس کے اسٹرکچر سے ہسپتال کے اسٹرکچر پر زخمی کو منتقل کیا اور سیدھا اندر کی جانب لے کر دوڑے۔ ایمبولینس کے ہسپتال کے پہنچنے کے چند منٹوں بعد ہی پیچھے پیچھے ایک سفید رنگ کی بڑی سی کار بھی ہسپتال کے باہر آ کر رکی۔ اس میں ایک 1.5 عمر شخص اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 20-21 سال ہوگی، کار سے پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں نکلے اور سیدھا ہسپتال میں داخل ہو کر استقبالیہ کی جانب بڑھے اور کچھ دیر قبل آنے والے زخمی نوجوان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ زخمی کی حالت تشویشناک ہے اور ڈاکٹر فائزہ مریض کو ٹریٹ کر رہی ہیں۔ یہ سن کر 1.5 عمر شخص مزید مضطرب اور پریشان ہو گیا۔ یا پروردگار، میرے بچے کو سلامت رکھنا۔ 1.5 عمر شخص نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا مانگی اور بیٹی کا ہاتھ تھامے تیزی کے ساتھ آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں باپ بیٹی آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ایک نرس باہر نکلی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اسے کچھ ہوگا تو نہیں؟ ٹھیک تو ہو جائے گا نا سسٹر؟ 1.5 عمر شخص نے نرس کے پاس پہنچ کر ایک ساتھ کئی سوالات کر ڈالے۔ آپ بس دعا کیجئے، یہ کہہ کر نرس آگے بڑھ گئی۔ اے اللہ، میرے بچے کو زندگی دے دے، بھلے اس کے بدلے تم مجھے اٹھا لے۔ 1.5 عمر شخص نے جذباتی ہو کر روتے ہوئے ایک بار پھر دعا کی۔ پاپا، آپ حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا بھائی کو، بھائی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیٹی نے باپ کی حالت دیکھتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، جبکہ اندر سے وہ بھی گھبرائی ہوئی اور پریشان تھی۔ ہاں ہاں بیٹا، کچھ نہیں ہوگا میرے دانیال کو، 1.5 عمر شخص نے خود کو یقین دلایا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا یہ 30 سالہ نوجوان اس 1.5 عمر شخص کا اکلوتا بیٹا دانیال احمد تھا، جو بچپن ہی سے ضدی، خود سر اور نافرمان تھا۔ ماں باپ کے بے جا لاڈ پیار نے اسے نکما اور آوارہ بنا دیا تھا۔ اب عمر کے اس حصے میں آ کر اس نے ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرنا شروع کر دی تھی۔ اچھے برے کا بتانا بھی اسے صحت ناگوار گزرتا تھا اور ان کی ہر نصیحت کا جواب تل ہی سے دینا اس کا معمول تھا۔ ماں پر فالج کا ایسا شدید حملہ ہوا کہ وہ بستر سے جا لگی۔ وہ ٹیرے منہ سے بس ہلاؤں میں گونجتی رہتی تھی۔ دانیال نے آج اپنے ہی مزاج دوستوں کے ساتھ کسی لڑکی کے معاملے میں شدید جھگڑا کیا اور انہوں نے اس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں دانیال کے سینے میں 2 گولیاں پیوست ہو گئیں اور اس کے باقی دوست موقع سے فرار ہو گئے۔ جیسے ہی اس شخص کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے پر اس کے دوستوں نے فائر کر دیے اور اس کو زخمی کر دیا ہے، تو وہ بھاگتا ہوا سیدھا ہسپتال پہنچ گیا اور تشویشناک حالت کا سن کر اس کے اوسان مزید ہتا ہو گئے۔ اس کی بیٹی ایک کونے میں مسلے پر بیٹھ کر اپنے بھائی کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی اور اس شخص کو کسی طرح قرار نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے چینی سے آپریشن تھیٹر کے باہر ٹہلنے لگا۔ اسی اثناء میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور باہر ڈاکٹر فائزہ آئی تو یہ شخص فوراً بینچ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، مگر جوں ہی ڈاکٹر فائزہ کی نگاہ اس 1.5 عمر شخص کے چہرے پر پڑی تو انہیں بجلی کی طرح ایک زوردار جھٹکا لگا اور ان کے قدم وہیں رک گئے۔ یہ شخص بھی ڈاکٹر فائزہ کو دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کی حیثیت سے متعلق ڈاکٹر سے کوئی سوال کرے۔ جب ڈاکٹر فائزہ کی نگاہ اس شخص پر پڑی تو ڈاکٹر کے چہرے پر ناگواری اور نفرت کے تاثرات ابھرے۔ اس شخص کی بیٹی بھی تیزی سے مسلے سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی اور اپنے باپ کا بازو تھام کر سوالیہ انداز سے ڈاکٹر فائزہ کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر فائزہ نے اس لڑکی پر ایک نگاہ ڈالی، پھر اس شخص کو حقارت سے دیکھتے ہوئے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ سر، صوبائی وزیر تعلیم امتیاز عالم کے صاحبزادے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چپڑاسی نے اندر داخل ہو کر پروفیسر درانی کو بتایا۔ منسٹر کا بیٹا اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ اوکے، بھیج دو، پروفیسر درانی نے فکر مند لہجے میں کہا۔ 1 منٹ سر، نوجوان نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کی۔ شور کمنٹ، پروفیسر درانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نوجوان کے پیچھے ایک اور 22 سالہ نوجوان بھی اندر چلا آیا۔ سر، میرا نام سروش عالم ہے، میرے والد امتیاز عالم کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ نوجوان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ جی جی، کیوں نہیں، بہت بڑے اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں آپ کے والد، اور اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی، انہیں بھلا کون نہیں جانتا۔ پروفیسر درانی نے امتیاز عالم کی تعریف کی۔
بہت شکریہ سر، بابا کا بھی یہی ماننا ہے کہ سیاست عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر قوم ہمیں منتخب کرتی ہے تو ہمارا اولین فرض ہے کہ ملک اور اس میں بسنے والے کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ بہت معذرت چاہوں گا سر، اس وقت آپ کو میں نے تکلیف دی۔ سر اصل میں یہ میرا دوست راشد ہے، شہر کے معروف اور بہت بڑے بزنس مین اجمل شیرازی کا بیٹا ہے۔ بس اسی کے کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آنا ہوا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں سروش بیٹا، بولیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی۔ پروفیسر دورانی فرحت دلی سے بولے، سر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یہ پڑھائی میں کچھ زیادہ اچھا بھی نہیں ہے، سنا ہے کہ میڈیکل کالج میں نشستیں بھی محدود ہیں تو مشکل ہو رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ بیچارہ مستقبل میں ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ سروش عالم نے اپنے دوست راشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں کام بہت مشکل ہے، کرپشن کی اس دنیا میں پیسے کے بغیر اس طرح کے کام ذرا مشکل سے ہی ہوتے ہیں۔ خیر میں آپ سے وعدہ تو نہیں کرتا، مگر اپنی سے پوری کوشش کروں گا کہ راشد کو میڈیکل کالج میں سیٹ مل جائے۔ سر جتنے پیسے آپ بولیں گے نا مل جائیں گے۔ ارے میں کیا بولوں گا پیسے کو بیٹا، میری کیا حیثیت، آپ کو تو پتا ہے پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، کس کس کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالنا پڑتا یہاں۔ پروفیسر دورانی مکروہ ہنسی کے ساتھ بولے، سر بولا نا پیسے کی بالکل فکر نہیں کریں، اتنی رقم بولیں گے آپ ایک فون پر، رقم آپ کے پاس ہوگی۔ راشد نے کھڑے ہوتے ہوئے پروفیسر دورانی سے ہاتھ ملا کر انہیں یقین دلایا۔ ڈاکٹر فائزہ غصے سے تل ملاتے ہوئے اپنے روم میں اندر چلی گئیں۔ اڈیر عمر شخص میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر فائزہ کی طرف جاتا۔ وہیں آپریشن تھیٹر کے باہر ایک بار پھر بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اسی اثناء میں ایک پولیس انسپکٹر اور اس کے ساتھ دو ملازم استقبالیہ سے چلتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ یہ شخص ان کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ انسپکٹر نے صرف اتنا بتایا کہ اس کے بیٹے کے خلاف اس کے دوستوں کے اثر رسوخ رکھنے والے والدین نے شکایت کی ہے کہ آپ کے بیٹے نے ان کے بچوں پر پہلے فائر کیا، تو اپنے دفاع کے لیے مجبوراً انہوں نے بھی آپ کے بیٹے پر فائر کیے۔ اگر یہ بات جاتا ہے تو پھر آپ کے بیٹے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص مزید پریشان ہو گیا اور پولیس کی منت سماعت کرنے لگا کہ اس کا بیٹا اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ ارے جناب ہم تو بہت بڑے قدردان ہیں آپ کے، کبھی خدمت کا موقع تو دیجیے، ہم نہ چیز کو نوٹوں سے نہلا نہ دیا تو پھر کہیے گا۔ پروفیسر دورانی نے جو فون پر کسی خاتون سے بات کر رہے تھے مکروہ انداز سے کہا، ارے اس بات سے انکار کون کم بحث کر رہا ہے، بہت خدمت کر رہی ہیں، پہلے بھی آپ ہماری، کافی دن ہو گئے تو سوچا کیوں نہ ایک بار پھر آپ کو زحمت دی جائے۔ دوسری جانب سے جواب سن کر پروفیسر دورانی نے جس خاتون سے بات کر رہے تھے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، سر کوئی خاتون ایک لڑکی کے ساتھ آپ سے ملنے آئی ہے۔ چپڑاسی نے کمرے میں آ کر پروفیسر دورانی سے کہا، کیا کام ہے، کچھ بتایا؟ نہیں سر، پوچھا بھی مگر بتایا نہیں، کہتی ہے کہ بس آپ سے ہی کوئی کام ہے۔ ٹھیک ہے 15 منٹ بعد اندر بھیج دینا، پروفیسر دورانی بولے اور دوبارہ فون پر مصروف ہو گئے۔ سر میری بیٹی بہت ذہین ہے، ہمیشہ اس نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار بھی نہیں فیل ہو سکتی۔ بورڈ سے کہیں غلطی ہوئی ہے جو میری بیٹی کو ایک پرچے میں فیل کر دیا گیا ہے، اگر میری بچی فیل ہو گئی تو اس کے ڈاکٹر بننے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ 15 منٹ بعد کمرے میں آنے والی خاتون نے پروفیسر دورانی کے سامنے دہائی دی، آپ کی بچی فیل ہی ہوگی، تبھی تو بورڈ نے اسے فیل کیا ہوگا نا، ان کا آپ کی بچی کے ساتھ کوئی ذاتی عناد تو ہوگا نہیں جو انہوں نے اسے بلا وجہ فیل کر دیا۔ یہ کالج اور بورڈ کا معاملہ ہے، آپ میرے پاس کیا لینے آئی ہیں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس سلسلے میں آپ جا سکتی ہیں۔ پروفیسر دورانی نے رکھائی سے کہا، سر میں اپنی بچی کے پیپر دوبارہ چیک کروانے کی خواہش مند ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ یقیناً بورڈ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، پلیز آپ بورڈ سے کہیں کہ وہ میری بچی کا پیپر دوبارہ چیک کریں۔ عورت منت سماعت کرتے ہوئے بولی، او بی بی یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، آپ کالج کے ذریعے بورڈ کو لیٹر بھیجیں، تب ہی ہوگا یہ سب کچھ۔ سر کالج کا بھی یہی کہنا ہے، مگر اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے کافی ماہ نکل جائیں گے اور میری بچی کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن رہ جائے گا، پلیز سر آپ فون کر کے ہمارا یہ کام کروا سکتے ہیں۔ عورت ایک مرتبہ پھر پروفیسر دورانی کے سامنے گر گڑائی۔ اسی اثناء میں عورت کی بیٹی بھی پروفیسر دورانی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی پروفیسر دورانی کی نگاہ لڑکی پر پڑی وہ نظر جھپکانا ہی بھول گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کا سارا نظام کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، میڈیکل کالج کی نشستیں لاکھوں روپے میں فروخت ہو رہی ہیں، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اگر آپ پیسوں کا انتظام کر سکتی ہیں تو پھر آپ کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ دوبارہ امتحان دلوائیں اپنی بیٹی کو۔ دورانی لڑکی پر بھرپور نظریں جماتے ہوئے مطلب پر آئے، سر ہم تو بہت غریب لوگ ہیں، ہم کہاں سے پیسے دیں گے اتنے،
آگے ہی پڑھانے کے لیے ہم کیا کیا جتن نہیں کر رہے، یہ تو ہم ہی جانتے ہیں۔ سر عورت روحانسی ہو کر بولی۔ ہاں، ایک شرط پہ کام ہو سکتا ہے، آپ کو میرے ساتھ ایک سودا کرنا پڑے گا۔ پروفیسر دورانی نے مانی ہز انداز میں لڑکی کو اوپر سے نیچے تک نظروں سے داپتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلی دائیں رخسار پر اوپر نیچے پھیر کر کہا۔ ڈاکٹر فائزہ نے غصے میں بپھرے اپنے کمرے میں آ کر خود کو دڑام سے کرسی پر گرا لیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو قتل کر دیں۔ غصے میں میز پر رکھے شیشے کے گلاس کو اوپر کی طرف سے پکڑ کر انہوں نے اسے زور سے دبایا کہ گلاس چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا اور ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ ان کے ہاتھ سے خون رسنے لگا اور وہ رسنے والے خون کی پرواہ کیے بغیر کرسی سے پشت لگا کر آنکھیں موندے لیتی رہیں۔ کچھ دیر بعد ان کے اوسان بحال ہونا شروع ہوئے تو انہیں اپنے ہاتھ سے رستے ہوئے خون کا خیال آیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر فائزہ کے کپڑے بھی کہیں کہیں سے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ اٹھیں اور اپنے ہاتھ کے زخم کو صاف کر کے اس پر پٹی باندھ لی۔ انہوں نے سامنے دیوار کی ایک گھڑی پر نگاہ ڈالی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ چند لمحے تک وہ کچھ سوچتی رہیں، پھر اوپر نیچے سر ہلایا اور ایک فیصلہ کر کے خود کو مطمئن کر لیا، اور پھر کچھ دیر بعد ٹیبل پر رکھی بیل بجا کر ہسپتال کے ہاک روپ کو اندر بلایا۔ شنکر چاچا، آپریشن تھیٹر کے باہر ایک صاحب اور ایک لڑکی موجود ہے، انہیں میرے پاس ذرا آفس میں تو بھیج دیں۔ ڈاکٹر فائزہ نے اڈیر عمر ہاک روپ شنکر سے کہا۔ اچھا ڈاکٹر بی بی۔ شنکر چاچا تابعداری کے ساتھ فوراً باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اڈیر عمر شخص اور لڑکی ڈاکٹر فائزہ کے کمرے میں اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ کیا رشتہ ہے مریض کا آپ سے؟ ڈاکٹر فائزہ نے اڈیر عمر شخص کو جو نظریں جھکائے کھڑا تھا نظر انداز کر کے لڑکی سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، مریض میرے بڑے بھائی دانیال ہیں اور یہ میرے پاپا ہیں، لڑکی نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اس سے پہلے ڈاکٹر فائزہ مزید کچھ بولتیں، لڑکی نے اپنے بھائی کی حیثیت کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، مجھے آپ کے پاپا سے کچھ بات کرنی ہے، ڈاکٹر فائزہ نے لڑکی سے کہا تو لڑکی خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مگر اس شخص میں اب بھی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر ڈاکٹر فائزہ کی طرف دیکھتا۔ ڈاکٹر فائزہ اپنی کرسی سے اٹھیں اور اس شخص کے گرد دھیرے دھیرے 2-3 چکر لگانے کے بعد عین بالکل سامنے رک کر مخاطب ہوئیں۔ ہاں تو پروفیسر دورانی صاحب، آپ ماضی میں بہت بڑے بڑے سودے کرنے کے عادی رہے ہیں، اب بھی کرتے ہیں کیا کوئی سودا بازی، یا چھوڑ دی؟ ڈاکٹر فائزہ نے پروفیسر دورانی سے پوچھا۔ جی، وہ میرا ماضی تھا، بھٹکا ہوا تھا، نفسانی گھٹن کا شکار تھا میں، پروفیسر دورانی نے خشک گلے سے آواز نکال کر کہا۔ اچھا ماضی تھا وہ آپ کا، تو پھر یاد کریں کہ اس ماضی میں کتنی لڑکیوں کے سودے کر کے آپ نے انہیں ڈاکٹر بنانے میں ان کی مدد کی۔ چلیے ٹائم ضائع نہیں کرتی، مجھے آپ کے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے شاید دوبارہ بھی آپریشن تھیٹر جانا پڑ جائے۔ ایک سودا کرتی ہوں میں بھی آج آپ کے بیٹے کی زندگی کے لیے آپ سے۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے اور عمر بھی زیادہ نہیں لگتی اس کی۔ آپ سمجھ تو گئی ہی ہوں گی نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ ڈاکٹر فائزہ نے تھوڑی دیر قبل آنے والے غصے پر قابو پا کر پروفیسر دورانی سے بدلہ لینے کے لیے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ پروفیسر دورانی کی زبان گونگ تھی، وہ کچھ نہیں بول پا رہے تھے، بس رحم طلب نگاہوں سے ڈاکٹر فائزہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے، آپ میری بیٹی کی طرح ہیں، میں نے سب ترک کر دیا ہے، میرے بیٹے کی زندگی بچا لیجیے پلیز۔ پروفیسر دورانی نے ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹر فائزہ سے معافی مانگی۔ شرم تو بالکل نہیں آئی آپ کو لفظ میری بیٹی کی طرح استعمال کرتے ہوئے؟ ہم کچھ لوگوں کے جرم ناقابل تلافی ہوتے ہیں پروفیسر صاحب، ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر فائزہ نے پھر پروفیسر دورانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ دیکھیے آپ جتنی چاہیں گی میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز میری بیٹی کی عزت۔ یہی تو اس دن میری ماں نے بھی کہا تھا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے تھے، تو آپ نے میری عزت کا سودا۔ ڈاکٹر فائزہ نے ڈانٹتے ہوئے ہوندار نگاہوں سے گورتے ہوئے پروفیسر دورانی کی بات کاٹ کر کہا۔ ڈاکٹر فائزہ کی تیز اور گسیلی آواز سن کر پروفیسر دورانی کی بیٹی بھی گھبرا کر اندر کمرے میں دوبارہ چلی آئیں، اور وہ نہ سمجھی کسی انداز میں سوالیہ انداز سے کبھی غصے میں مبتلا ڈاکٹر فائزہ کو تو کبھی ندامت سے سر جھکائے اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ آپ اپنے منہ سے خود کبھی نہیں کہیں گے پروفیسر صاحب، میں خود ہی یہ سودا پکا کر لیتی ہوں۔ ڈاکٹر فائزہ ایک دم تیزی کے ساتھ کرسی سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کے ہاک روپ شنکر کے ہمراہ دوبارہ داخل ہوئیں۔ جیسے ہی ہاک روپ کی نگاہ پروفیسر کی بیٹی پر پڑی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آپ خود کہیں گے اپنی بیٹی کو شنکر کے ساتھ اس کے کوارٹر میں جانے کے لیے، یا پھر میں خود سب بتا کر بھیجوں اسے؟ ڈاکٹر فائزہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کہنے لگی۔ پروفیسر دورانی ایک جگہ ساکت کھڑا تھا،
ہاتھ پاؤں میں بالکل جان نہیں تھی۔ وہ کیسے اپنی اکلوتی کنواری بیٹی کو اس کی عزت پامال کرنے خود اپنے منہ سے بول سکتا تھا۔ سوچ لیجئے پروفیسر صاحب، یہ آپ کے جوان سالہ اکلوتے بیٹے کی زندگی کا معاملہ ہے۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے اس دفعہ بیٹے کی زندگی سامنے رکھ کر انہیں ڈرایا۔ پروفیسر دورانی کی زبان ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ انہیں انکار کی صورت میں اپنے جوان بیٹے کی لاش سامنے پڑی ہوئی نظر آنے لگی۔ وہ ایک دم گھبرا گئے اور گردن اٹھا کر اپنی بیٹی کو شنکر کے ساتھ جانے کا اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر فائزہ کے چہرے پر یکدم فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور وہ خوشی سے سرشار کمرے سے باہر نکل کر دوبارہ آپریشن تھیٹر کی طرف چلی گئی۔ رات 3 بجے کا وقت تھا۔ پروفیسر دورانی بدستور آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہل رہے۔ ایک طرف زخمی بیٹے کی زندگی تو دوسری طرف اسی وقت پامال ہوتی ہوئی بیٹی کی عزت کا سوچ سوچ کر ان کی کمتیاں آگ کی طرح سلگ رہی تھیں۔ سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے ان کے سر پر ایک ساتھ ہتھوڑوں کی کئی ضربیں لگا دی ہوں۔ ماضی میں اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی عزت کے سوتے اور رشوت ستانی کے ذریعے کمائی حرام کی دولت ان کی نظروں کے سامنے گردش کر رہی تھی۔ ان کے کیے گناہوں کا خمیازہ ان کے بچوں کو اٹھانا پڑ رہا تھا۔ یہی فکر اسی وقت گلے میں پڑے پھندے کی طرح ان کا گلا گونٹ رہی تھی۔ انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں صحت گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ شرمساری کا بھاری طوق اب ان کو اپنی گردن میں محسوس ہو رہا تھا۔ تھکے ہارے وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئے اور اپنے گناہوں کا سوچ سوچ کر زاروں قطار رونے لگے۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذان ان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اٹھے اور وضو کر کے سیدھا ہسپتال کی مسجد میں چلے گئے۔ نماز کے بعد بھی کافی دیر تک مسجد میں بیٹھے رو رو کر توبہ استغفار کرتے رہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہے۔ کافی دیر تک مسجد میں بیٹھے رہنے کے بعد جب مسجد کی کھڑکی سے سورج کی کرنیں ان کے چہرے پر پڑیں تو انہیں احساس ہوا کہ دن کا اجالا نکل آیا ہے۔ وہ اٹھے اور ایک بار پھر آپریشن تھیٹر کی طرف چل دیے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر جیسے ہی پروفیسر دورانی پہنچے تو پہلے سے ہی وہاں موجود ان کی بیٹی نے ان کے گلے لگ کر مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ بھائی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ان کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ جہاں پروفیسر دورانی بیٹے کی زندگی بچانے کا سن کر خوشی سے نہال ہوئے، وہیں وہ بیٹی کے چہرے کو مطمئن اور پرسکون اور آسودہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بیٹے کی دوبارہ زندگی بہت بہت مبارک ہو پروفیسر دورانی صاحب۔ آپ کے بیٹے کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کچھ گھنٹوں میں ہی انہیں ہوش بھی آ جائے گا تو آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ پروفیسر دورانی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ڈاکٹر فائزہ کندھے پر اپنا بیگ لٹکائے ہاک روپ شنکر چاچا کے ہمراہ کھڑی سپاک چہرے کے ساتھ انہیں مبارکباد دے رہی تھی۔ پاپا، شنکر چاچا بہت اچھے انسان ہیں۔ رات کو وہ مجھے گھر چھوڑ آئے تھے اور اپنی بیٹی رینا کو بھی میرے ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابھی ہم لوگ انہی کے ساتھ ہسپتال آئے ہیں۔ ڈاکٹر فائزہ نے اپنی گاڑی بھیجی تھی مجھے بلوانے کے لیے۔ پروفیسر دورانی بیٹی کے بات سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ حیرانگی سے ڈاکٹر فائزہ شنکر تو کبھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں پروفیسر دورانی صاحب، آپ کی بیٹی بالکل درست کہہ رہی ہے۔ اس کی عزت بالکل محفوظ ہے۔ میں نے ہی شنکر چاچا کے ساتھ مل کر یہ فرضی ڈرامہ رچایا تاکہ آپ کو احساس دلایا جائے کہ بیٹی یا بہن کی عزت کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے طنزیہ انداز میں پروفیسر دورانی کو چوبتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کا یہ احسان پروفیسر دورانی کے الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ یہ میرا احسان نہیں ہے پروفیسر صاحب، یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا۔ ڈاکٹر فائزہ نے سامنے کھڑے شرمندہ پروفیسر دورانی سے کہا، رات آپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کر رہے تھے تاکہ میں آپ کے بیٹے کی زندگی بچا لوں۔ ارے میں کون ہوتی ہوں کسی کی زندگی بچانے یا لینے والی؟ زندگی اور موت دینے والی ذات صرف اس اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا، اسی اللہ نے آپ کو آپ کا بیٹا واپس لوٹایا ہے۔ احسان مانیے، آپ اللہ کا اور شکر کریں، اسی رب کا کہ میں نے اپنا فرض عبادت سمجھ کر پورا کیا اور اللہ کبھی کسی کی عبادت کو رد نہیں کرتا۔ کاش آپ بھی بیٹیوں کی عزت پامال کرنے کی بجائے اپنے کام کو اپنا فرض اور عبادت سمجھ کر پورا کرتے تو شاید آج یہ سب آپ کے سامنے نہ آتا۔ ڈاکٹر فائزہ پروفیسر دورانی کو لمبا لیکچر دے کر فاتحانہ انداز میں ہسپتال سے باہر نکل گئیں۔ ڈاکٹر فائزہ کی باتیں سن کر پروفیسر دورانی کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی اور ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا میں بھی انہیں حبس اور گھٹن کا احساس ہونے لگا، اور اب وہ اپنی بیٹی کے سامنے جو مکمل طور پر اپنے باپ کے متعلق سارا معاملہ از خود سمجھ چکی تھی، اس کے سامنے بھی نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ بس شرمندگی کے عالم میں خود کو مسلسل زمین میں دھنستا اور گرتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔